علیکم۔ آج کا ہمارا ٹائم سٹاک جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے الیکشنز جو کہ جولائی 25 کو ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم نے آج جو اپنے مہمان کو لیا ہے وہ ہیں جاوید راٹھور صاحب، جو شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا تعارف میں کرا دوں کہ جاوید راٹھور صاحب جو ہیں وہ کشمیر سولیڈرٹی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا بزنس ہے، یہ سی او ہیں ایمرو گروپ کے۔ 1990 میں آپ جو تھے وزیر اعظم کشمیر کے جو ہیں ایڈوائزر رہے ہیں، پریس سیکرٹری تھے۔ اس کے علاوہ 1994 میں بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھیں تو یہ کشمیر ڈیسک میں ان کے ساتھ ان کے ایڈوائزر تھے۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان اور کشمیر کی سیاست پر، اور ہم جاوید راٹھور صاحب کو آج اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی ندیم صاحب آپ کا۔ راٹھور صاحب، میں دیکھتا رہتا ہوں کافی ایکٹیولی آپ بہت عرصے سے کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کی پولیٹکس میں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ہم دونوں نے بارہا بے نظیر صاحبہ سے آپ کے توسط سے میں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور ہم نے انہیں انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں بھی ہمیشہ سے بڑے فعال رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو 25 جولائی کا الیکشن آ رہا ہے کشمیر کا؟ اس میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوگی یقیناً، تو آپ بتائیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو پلیز۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں اس بار جو ہو رہے ہیں ان میں ایک نئی چیز دیکھ رہا ہوں، اور وہ نئی چیز پہلے بڑی کم دیکھنے میں آئی تھی۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ بدنصیبی سے پچھلے 25-30 سال سے 90 کی دہائی کے بعد آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ انوماسٹی اور بٹرنس اور پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، اور اس حد تک ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے، اور لغو زبان کا استعمال شروع ہو گیا۔ لیکن آزاد کشمیر میں سیاست تو ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے، جلسے بھی کرتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن کبھی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی جو ہے غمی یا خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ یعنی مارل ویلیوز کے حساب سے وہاں لوگوں کے اندر اتنی گراوٹ نہیں تھی۔ لیکن جو یہ الیکشنز ہیں اس میں جو ایک چیز میں نے دیکھی اور جس کا مجھے بہت صدمہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں جس طرح کی پالیٹکس چل رہی تھی منفی قسم کی، تو پاکستان کی ساری تقریباً سیاسی جماعتوں کے کسی ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے، سبھی وہی سیاست لے کر آزاد کشمیر میں گئے، اور آزاد کشمیر میں جا کر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے، کوئی پروجیکٹس لانچ کرتے کہ ہم ایجوکیشن میں کیا ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہمارے پلانز ہیں، ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کیا ہے، وہاں جو بیوروکریسی ہے ان کی جو استعداد ہے، ان کی کیپیسٹی ہے، اس کی بلڈنگ کے لیے کیا ہمارے پاس پلانز ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اور ایجوکیشن کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو نہ ڈسکس کیا گیا، نہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات کی گئی، بلکہ اس کے بجائے وہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرتے رہے، ایک دوسرے کی برائیاں جو ہے وہ نکالتے رہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور جب بڑے لیول کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح کی لغو زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، وہ جو نیچے جنریشن ہے وہ اس کا غلط جو ہے وہ لیتی ہے مطلب، اور وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اب ہماری سوسائٹی کے اندر انٹالرنس پیدا ہو رہی ہے، برداشت بہت کم ہو رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، دشمنی پر اتر جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وسیع نظری پیدا ہوتی، ڈائلاگ کو فروغ ہوتا، تو یہ ایشوز کے اوپر بات کرتے، ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ لے کے آتے اور اپنا اپنا منشور دیتے۔ لیکن وہاں تو منشور انہوں نے کیا دیا ہے، گالی دی ہے، نفرتیں دی ہیں اور عداوتیں دی ہیں، اور وہ چیزیں، وہ خرافات کہی ہیں ان سارے لیڈرز نے کہ اللہ معاف کرے کہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو ایک نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں۔
جبکہ اس وقت کشمیر کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے تو میچورٹی ہونی چاہیے تھی اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا میرے خیال. جی بالکل، کشمیر کے حالات سب سے پہلے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو مودی نے کیا، آج سے 2 سال پہلے، ابھی 2 سال ہونے والے ہیں 2 ویک کے بعد، تو اس کے بعد سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس مسخرے پن کا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے اور سارے لیڈرز نے کیا، وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس تھا کہ وہاں بھی وہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکے. اب جب وہ کشمیر گئے تو کشمیر میں بھی بجائے لوگوں کو یونائٹ کرنے کے اور وہاں لوگوں کو مزید تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ناعاقبت اندیشی ہے اور یہ ہماری لیڈرشپ کی جو ذہنی بلوغت ہے یا سیاسی بلوغت ہے، وہ بجائے پروگریشن کے ریگریشن کی طرف جا رہی ہے، ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، جو بڑا افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے. وقت کے ساتھ لیڈرز کے اندر ایک جو ہے وہ وسعت نظری پیدا ہونی چاہیے، گرومنگ ہونی چاہیے، گروم کرنا چاہیے. لیکن وہ گروم کرنے کے بجائے اور الٹی گنگا بہ رہی ہے، تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، کم از کم میرے لیے. تو کیا آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک تو جو میجورٹی وہاں رہی ہے وہ تو شاید مسلم لیگ نواز کی رہی ہے، اب اس الیکشن میں آپ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ مسلم لیگ نواز تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. وہ جی ایکچولی وہاں 2 پارٹیاں ہوتی تھی، ایک مسلم کانفرنس ہوتی تھی جی اور دوسری پیپلز پارٹی ہوتی تھی. جی بالکل. اس سے پہلے لبریشن لیگ تھی. جی تو جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی مرکز میں، ہوں تو انہوں نے مسلم کانفرنس کو توڑ کر اس سے مسلم لیگ نون بنائی. چونکہ اس سے پہلے جو مسلم کانفرنس کے ہیڈ تھے سردار عتیق احمد خان، جو وزیر اعظم بھی جی رہے، سردار جی عبدالرحمان خان کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا الائنمنٹ ہو گیا تھا مشرف صاحب سے. جی تو ظاہر ہے مشرف صاحب کی اور میاں صاحب کی ایک پرسنل انوماسٹی بھی ڈیولپ ہو گئی تھی. جی بالکل. تو انہوں نے پھر عتیق خان کو کارنر کرنے کے لیے راجہ فاروق حیدر کو اور ان کے گروپ کو آگے کیا اور مسلم لیگ وہ انہوں نے راتوں رات بنائی. اور پھر لوگ اقتدار کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جس کی کرسی ہے، جس کی حکومت ہے، اس کی طرف جاؤ تاکہ ہمیں کچھ بجٹ بھی ملے، کچھ وزارتیں بھی ملیں، اور اقتدار کی خاطر لوگ بدل جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ سارے مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں آ گئے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فاروق حیدر ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے، ایک کارکن ہے، تو وہ اچھا کام کریں گے. لیکن فاروق حیدر کی جو گورنمنٹ بھی تھی اس کی پرفارمنس بھی بہت پور تھی. کرپشن بھی سب سے زیادہ ان کی حکومت کے دور میں ہوئی، نیپوٹزم بھی ہوا، اقربا پروری بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی، تو مس مینجمنٹ بھی ہوئی، مس گورننس بھی ہوئی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت تنگ تھے. اور اب ظاہر ہے کہ مرکز میں دوسری حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی. تو اب بہت سارے مسلم لیگ کے آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ ہیں جو 5 سال وزیر رہے اور وزیر رہنے کے بعد ان کو ٹکٹ بھی ملا مسلم لیگ نون کا، اور وہ ٹکٹ سمیت بھاگ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے. یعنی یہ تو ہم نے پہلے سنا ہے کہ کبھی کوئی عورت بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ وزیر ٹکٹ سمیت بھاگ جائے گا. لیکن نون کے لوگ ٹکٹ سمیت بھاگ گئے. تو یہ تو صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور یہ ایسا ایک بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے. اور اب دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی ابھی وہاں پر حکومت بن جاتی ہے آزاد کشمیر میں، 2 سال بعد پاکستان سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، تو اس یہ حکومت جو مرکز میں آئے گی یہ آزاد کشمیر کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی یا اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو جس کا نقصان کشمیر کے لوگوں کو بھی ہوگا اور کشمیر اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پیٹرن پہ چل رہا ہے. تو ہونا تو اصولاً یہ چاہیے، یہ جو مسائل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشنز ایک وقت میں ہونے چاہیے. جب تک الیکشنز ایک وقت میں نہیں ہوں گے تو یہ پری الیکشن جو ہے ریگنگ ہوتی رہے گی، فیڈرل حکومت جو ہے وہ مداخلت کرتی رہے گی. چونکہ ہمارے ہاں تو جمہوری رویے نہیں ہیں، مطلب ہے ملک جمہوری ہے، کہتے ہیں جمہوریت ہے، لیکن کسی پارٹی کے اندر جمہوری رویے نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ زیادہ تر، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن وہ ایک آٹوکریسی چل رہی ہے، ایک آمریت چل رہی ہے. یعنی پارٹی ہیڈ سے کوئی شخص اختلاف کی جرت نہیں رکھتا. تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ شیخ رشید صاحب، میں جرنلسٹ تھا
تو میاں صاحب کے سامنے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو میں نے میاں صاحب پر کچھ کوشچنس کی, یہ 90 کے اوائل میں جب میاں صاحب چیف منسٹر تھے, تو شیخ رشید صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی راٹھور صاحب آپ پیپلز پارٹی کے کارکن نہ بنے, آپ صحافی رہیں. یعنی میاں صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کر انہوں نے سیاست سکھائی, لیکن بعد میاں صاحب اس قدر آمرانہ رویہ اختیار کر لیا, شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں دیا. اسی طرح پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا, تو اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے جو سینئر لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا چونکہ ان کے اختلافات ہو گئے. تو یہ جو ہمارے کلچر کے اندر اور ہمارے مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لیڈرز کا, بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ جمہوریت بھول جاتی ہے اور وہ پھر خود آمر بن جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو. ہمارے یہاں تو خیر آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ ہمارے یہاں یا تو فوجی امریت رہی ہے یا پھر یہ کہ سول امریت رہی ہے. ہمارے یہاں ایکچوئل حقیقی جمہوریت تو آئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بھٹو صاحب سے اگر آپ شروع کریں یا مسلم لیگ کا ماضی دیکھیں تو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں نا وہ گراوٹ کی طرف چلی گئیں. اس کے اندر کہیں کوئی بہتری نظر نہیں ہے. حالانکہ اب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جیسے آپ نے وقت گزارا ہے, میں نے بھی انہیں بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے, تو ان لوگوں میں ایک رکھ رکھاؤ اور ایک سنجیدگی اور بات کرنے میں ایک ڈسپلن تھا. لیکن اب تو چیزیں بالکل ہی ایک ایسی سطح پہ چلی گئی ہیں کہ بالکل اسمبلی میں بھی بازاری زبان استعمال ہوتی ہے. جس طرح مچھی مارکیٹ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کا ایوان, تو وہ تو خیر کچھ اس کے اوپر تو بات کرنا فضول ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ناسمجھی اور اس بچکانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کشمیر کے ریزلٹس کیا ہوں گے اس دفعہ 25 جولائی کے بعد؟ دیکھیں کشمیر کے رزلٹ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پارٹی اکثریت لے گی, سپلٹ مینڈیٹ آئے گا. اس وقت وہاں مقابلہ جو ہے تینوں پارٹیاں برابر جا رہی ہیں. آپ کی جو ہے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون, باقی بھی چھوٹے گروپس ہیں لیکن یہ میجر 3 پارٹیاں ہیں, اور تینوں کے درمیان جو ہے کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کو ایج حاصل ہے, کسی جگہ پہ پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے, اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ نون کو ایج حاصل ہے. لیکن بظاہر زیادہ بعض حلقوں میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہے اور نون کافی پیچھے ہے, لیکن بعض حلقوں میں نون کے ساتھ مقابلہ ہے, بعض میں صرف پیپلز پارٹی اور نون کا آپس میں مقابلہ ہے, وہاں پی ٹی آئی نہیں ایگزسٹ کرتی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اب دیکھیں آخری وقت میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. امکانات زیادہ ہیں جی, مخلوط حکومت بنانا پڑے گی یا اگر کچھ آزاد جیت گئے. اور پھر ایک دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشنز جو حکومت سازی میں ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ پلے کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو مہاجرین ہیں ویلی کے اور جموں کے, ان کے لیے سمبالک طور پر 12 سیٹیں رکھی گئی تھی. وہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں. اب ان کے سارے مسائل جو ہے اب وہ پاکستان سے ہیں. اب سندھ میں کوئی رہتا ہے, بلوچستان میں رہتا ہے, تو اب بلوچستان میں رہنے والے کشمیر کے لوگوں کا آزاد کشمیر سے کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ 12 سیٹیں جو ہے بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اور وہ جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے وہ سیٹیں نکال لیتے ہیں, اور ان سیٹوں کی بنیاد پر آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بجائے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے بجائے جو سندھ میں کشمیری بستے ہیں ان کو سندھ کی اسمبلی میں سیٹ دے دیں, جو بلوچستان میں بستے ہیں ان کو بلوچستان کی اسمبلی میں دے دیں, پنجاب والوں کو پنجاب کی میں دے دیں. اب وہ سندھ سے یا بلوچستان سے کشمیر جا کے کیا کریں گے سوائے اس کے کہ کوئی کانٹریکٹ لیں گے یا پیسے بنائیں گے یا اپنی فیملی کو لے کے سیر سپاٹے پہ چلے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ سارا کچھ سسٹم چینج ہونے والا ہے. میں تو پورا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ساری چیزوں کو پورے طریقے سے ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن کوئی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی کہ جس کی اتنی ویژن ہو کہ جو سارے معاملات کو, ان کے سارے پرابلمز کو گہرائی سے دیکھ سکے اور لانگ ٹرم مسائل کے حل کے لیے کچھ بڑی ریفارمز لے کے آ سکے. تو دس از انفارچونیٹ سچویشن. تو راٹھور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی جو پالیٹکس کے اوپر ایک جو ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے, ایک سوالیہ نشان آیا جاتا ہے کہ جی جو ہماری فورسز ہیں ان کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے,
تو کیا ان کا کوئی دباؤ یا ان کا کوئی پریشر جو ہے اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جو موجودہ آنے والے الیکشنز ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتی رہی ہے بیہائنڈ دا کرٹن جی اور شاید اب بھی کر رہی ہے، لیکن اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ہر ادارے کو اپنے ڈومین کے اندر رہنا چاہیے جی اور ہر ادارے کو آگے ترقی کرنی چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے، پرورش کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے آرمڈ فورسز جو ہے اس انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ قائم رہنا اور مستحکم رہنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پالیٹکس کا اور پولیٹیکل سسٹم کا جو ہے وہ متحرک رہنا اور اس کے اندر میچورٹی آنا ضروری ہے، کیونکہ جو ملک کی پالیسیز ہیں وہ پالیٹیشین سیاستدان بناتے ہیں اور ملک کو گورن وہی کرتے ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک انسٹیٹیوشن نہیں بن سکیں گی، وہ اچھے لیڈرز نہیں بنا سکیں گی، تو ظاہر ہے کہ وہ گورننس بھی بہتر نہیں ہوگی، ملک کی اکانومی بھی بہتر نہیں ہوگی، ملک کے فارن ریلیشنز بھی بہتر نہیں ہوں گے. پھر جو آرمڈ فورسز یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہوں گے. جب آپ اس لیول پہ آ کے بات ہی نہیں کریں گے، آپ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو بیانات سے تو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ تقریروں سے، نہ جلسوں سے، نہ تنقید سے، وہ تو ڈائلاگ سے ختم ہوگا. اور ڈائلاگ کے ذریعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو، اتنی ڈیپتھ ہو کہ آپ دوسرے کو کھل کے سن سکیں، اس کی بات برداشت کریں اور اپنی بات سنا سکیں. اور جب ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، پھر آپ کامن گراؤنڈز پہ آتے ہیں یا آپ کسی جائنٹ کو اسٹریٹجی یا فارمولا اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ڈائلاگ کا کلچر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. ڈائلاگ کے بجائے وہاں نعرے ہیں، وہاں تقریریں ہیں، وہاں جو ہے وہ مظاہرے ہیں، وہاں روڈ بلاک ہو جاتی ہیں، دھرنے ہو جاتے ہیں. یہ تو کسی جمہوری ملک کا کلچر نہیں ہے اور نہ اس طرح سے جمہوریت پنپ سکتی ہے، نہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے، نہ پارٹیاں مستحکم ہو سکتی ہیں، نہ ملک کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے. تو یہ اوور آل انفارچونیٹ سچویشن ہے اور اس پر غور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، یہ سب کا فرض ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں. ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور پھر آگے کی پلاننگ کرنی چاہیے. غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی آپ کہہ لیں تو میں 1000 غلطیاں گنوا سکتا ہوں، پالیٹیشنز کی بھی ہے، کوئی مبرر نہیں ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں کیونکہ ہم سارے انسان ہیں، لیکن غلطیوں سے سبق سیکھنا ضروری ہے اور غلطیوں کا ادراک اور ان کو ایکسیپٹ کرنا. اگر آپ غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ڈٹے رہیں گے کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے، پھر آپ کے سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بانجھ پن مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت ہر طرف. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of America has been helping halal consumers since 1982. Our crescent M symbol assures that a product is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting us online at ifenka.org. تجھے کھاتے میں دنیا تجھے کھاتے میں پیار تیرا رکھا میں چوری 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 ہوئے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے میں چوری چوری
Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. राठौर साहब, मैंने कुछ चीज जो महसूस की है मैं आपसे शेयर करूंगा। हमने बचपन से सुना कि जी कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है की बात है, शायद 5 अगस्त जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जब भी ये कर्फ्यू नाफिज किया गया कश्मीरियों पे, उसके बाद से लेके आज तक जो मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखा उसमें मुझे वो चीज नजर नहीं आई जो कि एक सख्ती थी कि जी कश्मीर जो है पाकिस्तान का अटूट अंग है। तो क्या ये मैंने ही महसूस किया है या आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे? नहीं, मैं आपने क्या महसूस किया, ये तो सबने महसूस किया। और आपको पता है कि जब ये 5 अगस्त हुआ तो हमने यहाँ मुजाहरे किए, मैं खुद पर्सनली कई यूनिवर्सिटीज में गया, कई स्टेट्स में गया, बल्कि मिला, हियरिंग करवाई हम लोगों ने। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सिवाय इमरान खान की तकरीर के अलावा हमने कुछ नहीं सुना। और फिर यकीन करें, जी मैं जहां भी गया तकरीबन, मैं अक्सर डिप्लोमेट्स ये गया जब कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास, तो 99% लोगों ने कहा कि हमसे इंडियन एम्बेसडर आके मिले, इंडियन कौंसल जनरल मिले, लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमारे पास पाकिस्तानी एम्बेसडर आया या पाकिस्तानी कौंसल जनरल आया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे डिप्लोमेट्स का भी बड़ा कसूर है, और डिप्लोमेट से ज्यादा हुकूमत का, ये हुकूमत का काम था कि उनको गाइडलाइन दे। और ये आजकल आपको पता है कि जो जंगें हैं वो मैदान जंग में कम लड़ी जाती है, सबसे पहले आपको डिप्लोमेसी की जंग लड़ना होती है, तो डिप्लोमेटिक फोरम्स पे लड़ना होती है। तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक फोरम्स पे तो हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और यही वजह है कि जो है मैं फॉरेन ऑफिस पे ओपनली बात करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, तो ये इस बात को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन हक बात करना तो हमारा फर्ज है और हमें करनी चाहिए। अगर हम मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम किसी को खुश करने के लिए तो यहाँ नहीं बैठे ना, हमारे लिए तो मुल्क पहले है, अवाम पहले है, तो बाकी हुकूमतें और पार्टियां तो आनी जानी चीजें, वो तो मैटर नहीं करती। नहीं, ये तो ऐसा महसूस होता है कि हमेशा मैंने देखा कि जी हाई कमिश्नर ने या कौंसल जनरल ऑफिसर्स ने हमें एक प्रेस रिलीज भेज दिया या कश्मीर के ऊपर एक राइट अप भेज दिया, तो इससे तो मसले हल नहीं होंगे। हमने हकीकी तौर पे ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए हमने डिप्लोमेटिक फोरम पे या पॉलिटिकली या सोशली हमने कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे कि हम ये कह सकें कि जी हाँ कश्मीर हमारा अटूट अंग है। मुझे इस चीज पे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए जी, ये जो लेटर वगैरह भी लिखे जाते हैं उस वक्त लिखे जाते हैं जब कोई इंडिया की तरफ से होता है जी, तो ऐसे तो कौमें नहीं चलती ना। कौमें जो है वो अपना प्लान्स बनाती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बनाती हैं, अब उसके लिए बेंचमार्क जो है वो मुकर्रर करती हैं, स्ट्रेटेजी बनाती हैं और कोई अचीव करती हैं गोल। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है। हमारे अगर सियासतदान यहाँ आते हैं, तकरीर करते हैं, तो अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए करते हैं। हमारे डिप्लोमेट करते हैं तो वो हाजिरी लगाने के लिए करते हैं कि भाई फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट दे दी। यानी हमारे अंदर एक नेशनलिज्म का जज्बा है, स्पिरिट है, उसकी बहुत कमी है। मतलब है कि जब तक वी हैव टू पुट अवर सोल इन इट, और जब तक हम अपनी जो रूह है, अपनी सोल है, वो डालेंगे नहीं, वो जज्बा पैदा नहीं करेंगे नेशनलिज्म का मुल्क के मफादात के लिए, हम आगे नहीं जा सकते। आप देखें ना कितना मुल्क खर्च करता है ये फॉरेन ऑफिस के सारे डिप्लोमेट्स जो सारी दुनिया के ऊपर है, कितना बजट खर्च करता है। लेकिन आप देखें कि उसके बाद अचीवमेंट्स क्या है इनकी, ये इनके असूल क्या किया है इन्होंने, इनकी कामयाबियां क्या है, क्या इसके लिए कोई किसी भी गवर्नमेंट ने इनको कोई बेंचमार्क दिए, कोई टारगेट्स दिए? मैं तो समझता हूँ सारे फॉरेन ऑफिस को रिवैम्प करने की जरूरत है, इन सब लोगों की ट्रेनिंग की जरूरत है और इनको बेंचमार्क दिए जाने चाहिए, और किसी की प्रमोशन नहीं होनी चाहिए जब तक वो बेंचमार्क हासिल ना कर सके। स्पेशली अमेरिका जैसे मुल्क में
یا تو آپ کا جو ایمبیسڈر ہے ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کا براہ راست پرائم منسٹر پاکستان سے رابطہ ہو اور وہ بہت پرو ایکٹیو ہو. لیکن یہاں ایسے لوگ ہیں, مجھے تو ابھی جو ایمبیسڈر ہے کسی ٹیلی ویژن کے اوپر نظر نہیں آئے, کسی تھنک ٹینک کے اوپر نظر نہیں آئے. وہ اگر صرف پاکستان کے جو ٹیلی ویژن ہیں ان پہ نظر آ گئے, وہاں حاضری لگ گئی, تو یہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں کہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ایڈ ہمارے پاس آیا پی آئی اے کا, اور اس میں جو تھا پاکستان کا ایک میپ تھا, اور وہ ایڈ ہم نے پرنٹنگ میں بھجوایا. تو رات کو تقریباً کوئی 2 یا 2:30 بجے میرے پاس جنرل مینیجر پی آئی اے کی کال آئی نیو یارک سے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ ایڈ کو روکنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی اس کے اندر سے کشمیر کا جو پورشن ہے اس میپ میں سے وہ غائب ہے, تو آپ برائے مہربانی اس ایڈ کو رکوائیں. تو میں نے بڑی مشکل سے بہرحال پرنٹنگ سے رکوایا اخبار, اور پھر انہوں نے ایک نیا ہمیں ایڈ بھیجا جس میں کہ کشمیر انکلوڈڈ تھا اس میپ میں. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کوئی اتنا بڑا تو ایشو نہیں تھا. کہنے لگے بھائی میری تو نوکری چلی جانی تھی اگر یہ میپ اس میں پرنٹ نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ, اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں اتنی گہری سوچ ہو کہ جی وہ ایڈ پرنٹ نہیں ہو سکا اور وہ پورا کا پورا اخبار ہمیں چینج کرنا پڑا, روکنا پڑا اس ایک کشمیر کے انکلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے, تو ہم شو بازی میں تو اس قدر آگے ہیں کہ جیسے کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن حقیقی طور پہ جو کشمیریوں کا جو حق بنتا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ پاکستانیوں کو کھڑے ہونا چاہیے, حکومت کو, قوم تو پاکستانی قوم تو بالکل کھڑی ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ, لیکن چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے بیچ میں, سنسیئرٹی لیڈرز کی نہیں ہے, جس کی وجہ سے دونوں لوگوں کے پاس صحیح میسج نہیں جا رہا. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ کیوں نہیں اپنا علم خود اٹھا لیتے, انہیں ادھر ادھر میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں انہیں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سوائے اپنے آپ کے, اپنی ذات کے. کیا خیال ہے؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں میں پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ انڈیا کہتا ہے کہ اٹوٹ انگ ہے جی, اور پاکستان کہتا ہے شاہ رگ ہے, اور یہ شاہ رگ کا لفظ جو ہے وہ قائد اعظم نے استعمال کیا تھا. جی, اب دیکھیں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو لوگوں نے مخالفت کی, بڑے یعنی مسلمان رہنماؤں نے بھی, لیکن قائد اعظم کی اتنی ویژن تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ابھی جو مودی آیا اور جس طرح آر ایس ایس کی فلاسفی وہاں لانچ ہو رہی ہے, اور جو وہ انڈین سٹیزن ایکٹ نیا لے کر آئے, تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم صحیح تھے. تو قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, تو اس کے مفہوم کو پاکستان والے سمجھے نہیں کہ شاہ رگ کیوں ہے. شاہ رگ اس لیے ہے کہ اس لیے صرف نہیں کہ کشمیر پاکستان کا صوبہ بن جائے, بلکہ کشمیر کی امپورٹنس کی وجہ سے. امپورٹنس یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں 5 دریا آتے تھے, 2-3 دریا انڈیا نے پہلے ہی لے لیے. اب 2 دریا جو آ رہے ہیں سندھ اور جہلم, ان دونوں کا منبع کشمیر ہے. اور ابھی ہم نے 20 میل کا ایک ٹنل نکال کے دریائے نیلم کو کنورٹ کر کے وہاں وہ پاور پروجیکٹ لگایا ہے. تو انڈیا تو 100 میل کا ٹنل نکال سکتا ہے. اگر انڈیا دونوں دریاؤں کا ٹنل نکال کے وہ اپنی طرف لے جائے تو اس کو پاکستان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات. آپ کے ڈیمو میں پانی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بجلی نہیں ہوگی, تو بجلی نہیں ہوگی کارخانے نہیں چلیں گے, پھر دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا تو نہروں میں پانی نہیں ہوگا, آپ کی زمینیں بنجر ہوں گی, تو آپ کی حالت تو بہت بری ہوگی. آپ کے ساتھ کسی کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا جو پاکستان کے لیڈران ہیں وہ کشمیر کی اہمیت کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. قائد اعظم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے, جو سینٹینس, اس کو سمجھ نہیں سکے کہ شاہ رگ سے مراد کیا ہے. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اگر ان کو مل گیا تو یہی کشمیر ہے. بھائی دیٹ از ناٹ اے کشمیر, وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل کشمیر تو ویلی ہے, اور ہماری تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ویلی کسی بھی صورت میں ہندوستان کے ہاتھ میں نہیں جائے. اگر پاکستان کے پاس نہیں آ سکتا, ویلی کا حصہ اگر خود مختار بھی ہو جاتا ہے تو 1000 درجے بہتر ہے ہندوستان کے کنٹرول سے. لیکن ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے, اس بات کا ادراک نہیں ہے کشمیر کی امپورٹنس کا. تو یہ تو پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے بات ہو گئی. اب دوسری جو بات کشمیریوں کی آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں کشمیریوں کی سچویشن بڑی اس وقت مطلب دے آر ان اے کائنڈ آف اینگوش سچویشن. مطلب ہے
एक फंस गए ऐसी सूरत हाल में कि उनके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। अब देखें, अगर पाकिस्तान की हुकूमतें कोई ऐसी इम्बोल्डन पॉलिसी बनाती, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेती, पूरे कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत, और उस हुकूमत को दूसरे मुल्कों से तस्लीम करवा लेती, वो यूएन में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाता, तो हम एक जो जंग है दुनिया के सामने कश्मीरी डायस्पोरा लड़ता, दुनिया की सपोर्ट हासिल करते, तो मेरा ख्याल है कि हमें कामयाबी हो सकती थी। लेकिन इसके बरक्स ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा हम वकालत करेंगे, हम जंग लड़ेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान जंग लड़ता है तो पाकिस्तान, दुनिया ये समझती है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, और इनडायरेक्टली इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया इसको रीजनल इशू बनाना चाहता है, टेरिटोरियल इशू के तौर पर पेश करता है। लेकिन जब दुनिया इस इशू को परसीव करती है एक टेरिटोरियल इशू के हिसाब से, तो फिर जाहिर है कि उनकी हमदर्दी, या उनकी हमदर्दी ना सही, लेकिन उनका वो इंक्लाइंट होते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, उससे तजारत कर सकते हैं, पॉलिटिकली उनके मफादात वाबस्ता है, तो फिर उस सिलसिले में कश्मीरी भी पीछे चले जाते हैं, पाकिस्तान भी मार खा जाता है। लेकिन अगर इस इशू को हम प्योरली ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम हाईलाइट करें, और प्योरली कश्मीरियों की मिजरीज और उनकी एगनीज और उनकी जो डेप्रिविएशन है उस हवाले से इसको हाईलाइट करें, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आपको पता है ये प्लेबिसिट है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन ने दिया था, इसको विल्सोनियन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के तहत जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, that cannot be changed, that cannot be snatched, that cannot be denied, and even that cannot be withdrawn by anyone। तो उसकी डेफिनेशन तो चेंज ही नहीं हो सकती। वो तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो कश्मीरियों का पहला हक है जो उनको मिलना चाहिए, और वो डिसाइड करें कि वो किधर जाना चाहते हैं, और उनको फ्रीली डिसाइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसके लिए जब तक वसत नजरी नहीं आएगी पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर भी, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, सारे लोगों के अंदर, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये हम तो पाकिस्तानी अपने एंगल से देखते हैं, तो इंडियन जो है वो अपने एंगल से देखते हैं कि जी हमें कश्मीर मिल जाए, या हमारी ये नाक का मसला है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये एनिमोसिटी रहेगी तो वो किसी जंग की सूरत में बदल सकती है, और दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हैं, और अगर जंग हो गई तो पूरे खित्ते की तबाही है। अगर जंग ना भी हो, अभी भी तबाही है। आप देखें ना, दोनों मुल्कों के अंदर 40% से ज्यादा लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, और हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो न्यूक्लियर पर और आर्मी पर और डिफेंस पे लग रहे हैं, और जो वसाइल हमारे डाइवर्ट होने चाहिए थे सोशल सर्विसेज के लिए वो नहीं। अब इंडिया में जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो तो डेस्टिट्यूशन की हद तक है, यानी वहां तो खाने को रोटी नहीं है, और पाकिस्तान में भी किसी हद तक ये बढ़ रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है ये सारे खित्ते के लीडरों को मतलब है दे हैव टू राइज अबव देयर पर्सनैलिटीज एंड देयर रीजनल जो बेनिफिट है, उनको मुल्क के हवाले से, लोगों के हवाले से, खित्ते के हवाले से, इंसानियत के एंगल से सोचकर इस मसले को हल करना चाहिए। और इस मसले के हल का भी यही तरीका है कि इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है वो परसीव किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली दिस इशू इज मोस्ट निग्लेक्टेड एंड मोस्ट मिसकंसीव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें हमारा कसूर है, हमारी पॉलिसीज का। राठौर साहब, मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगा, चूंकि पिछले 72 सालों में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ख्वाह वो फौजी है या वो सिविलियन हुकूमत रही जिसे आप सो कॉल्ड जमहूरियत कहें, तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट ने कश्मीर के मामले में कुछ बेहतर रवैया रखा या बेहतर काम किया? जी, मुझे एक चीज का मैं बिलाशुबा कहूँगा। एक तो जाहिर है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था भुट्टो साहब का, उन्होंने कश्मीर के हवाले से स्टैंड लिया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर वो एक इंटरनेशनल या लोकल पॉलिटिक्स की नज़र हो गए। लेकिन उसके बाद जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई तो फिर कश्मीर डेस्क जो उन्होंने अपने ऑफिस में बनाया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जिसका मैं इंचार्ज था, तो मैंने उनको एक प्रपोजल दी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कश्मीर इशू के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कश्मीर पार्लियामेंट्री कश्मीर कमेटी बनाई जाए।
انہوں نے اس سے ایگری کیا اور پھر وہ کمیٹی انہوں نے بنوائی جس طرح بھی ڈائریکشنز کی یا جو بھی. تو اس دور میں کشمیر ایشو کافی ہائی لائٹ ہوا. نوابزادہ نصر اللہ کی سربراہی میں دنیا کے مختلف ممالک میں وفود گئے. میں بھی ایک وفد میں کئی ملکوں میں گیا. تو اس وقت کام ہوا, لیکن اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. اس کے بعد جو دوسری گورنمنٹ آئی میاں نواز شریف صاحب کی, انہوں نے تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو بنا دیا جس کو سیاست کشمیر کو بھی نہیں جانتا تھا, شاید کبھی گیا بھی نہیں, نہ سیاست کا پتہ تھا. پھر مشرف صاحب آگے تو پھر ان کی حکومت جو رہی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا صورتحال تھی. 9/11 ہو گیا اور سارا کچھ. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اور سچی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بہت پیپلز پارٹی کے قریب رہا ہوں, سارے دوست ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اور پھر میاں صاحب کی آئی. میاں صاحب کے دور میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی. ایون کہ اس دور میں تو وزیر خارجہ بھی نہیں تھا اور کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. تو جب کشمیر میں شہداء کی تعداد بڑھنے لگی, وہاں ریپریشن بڑھنے لگا, پھر اس کے بعد ہم نے کشمیر سالیڈیرٹی کونسل جو ہے, میں نے سارے امریکہ کینیڈا میں دوستوں سے مشورہ کر کے بنائی کہ ہمیں خود یہ آواز اٹھانا پڑے گی اور ان لوگوں کی آواز بننا پڑے گا جن کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ کام کیا ساری دنیا میں. تو اس کے بعد تو پھر عمران خان کی حکومت آئی تو ان سے توقعات وابستہ تھی. انہوں نے UN میں بڑی اچھی تقریر کی. اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا. اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں, نون کے دور میں بھی نہ ان کو کسی نے ویزا دیا, نہ وہ کہیں جا سکتے تھے. اور اب خان صاحب کے دور میں آئے تو انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین, پہلے تو ایک ہمارے دوست وہ بڑے لرنرڈ ہیں ان کو بنا دیا, لیکن وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے تھے, وہ عمر کے اس حصے میں. تو میں نے اسی وقت کہا تھا, میں نے کہا کشمیر کمیٹی کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے کوئی ڈسیبل بندہ یار وہ ٹریول نہ کر سکے یا اس کو بولنا ہی نہ آتا ہو, بس دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو بھی کوئی پالیٹکس کا پتہ نہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ اور سیریس کام نہیں ہو رہا کشمیر کے حوالے سے. تو آگے فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں گورنمنٹ کے ڈائریکشنز, مجھے تو بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آ رہا ہے ویسے. دیکھیں جی, اوورآل تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے نا وہ بہت ہی کرٹیکل ہے. اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا وہ بھی بہت جی, میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اگر نیشنلزم ہو, ان کے اندر اگر تھوڑی سی بھی وطن کے لیے محبت ہو لوگوں کے لیے, تو وہ مل بیٹھ کے لیے کم از کم 5-10 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک رول آف ایتھکس طے کر لیں اور اس کے مطابق چلیں. اور ملک کے مسائل کیا ہیں, اگلے 20 اور 30 سال کے اندر ہم نے کہاں پہنچنا ہے, ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں, بینچ مارک کیا ہیں, اسٹریٹجی کیا ہے, یہ کر لیں. پاکستان کو جو ہے وہ اکنامکلی سٹیبل کر لیں, تو پھر شاید وہ کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ کرنے کے قابل ہوں. ادروائز تو پاکستان کی اپنی جو سٹیبلٹی اور ساورنٹی ہے اس کو قائم رکھنا ان حالات کے اندر جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے. کہ جس طرح سے وہ ایک لیگ پولنگ ہو رہی ہے, ایک بٹرنس ہے, ایک ایکریمنی جو ہے پیدا ہو رہی ہے سارے گروپس کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ دس ویری انفارچونیٹ اینڈ آل دا لیڈرز آف پاکستان ہیو ٹو رائز ابو دیئر اون پرسنالٹیز اینڈ پرسنل بینیفٹ. ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھے جاوید راٹھور صاحب جنہوں نے بہت ہی کھل کے اظہار خیال کیا. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت قریب سے پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھا بھی ہے, ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والے الیکشنز میں ان کا خیال یہی ہے کہ شاید کشمیر میں مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آئے گا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ کشمیر میں جیسا کچھ بھی ہے, لیکن بس کشمیریوں کے حالات بہتر ہوں, انہیں ریلیف ملے, وہ لوگ سکون کی زندگی گزاریں. اور اسی طرح پاکستانیوں کے لیے بھی ایسی کوئی آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہو سیاستدانوں کے درمیان, چونکہ اب یہ بچپنا جو ہے اس ملک کو کہیں لے کے نہ ڈوب جائے. بس ہماری یہی دعا ہے کہ کشمیر اور پاکستان پھلے پھولے, یہاں کے لوگ خوش ہوں, آپس میں محبتیں پیار بڑھے. اور اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا, اور میں شکریہ ادا کروں گا جاوید راٹھور صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا
اور آپ نے اپنا اظہار خیال کیا. جی بہت شکریہ آپ کا بھی اور ٹائمز ٹی وی کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.